بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ آج ہم کلام پاک کی عظمت اور جلال کی بات کریں گے، اس الہی کلام کی جس کی عظمت کی گواہی غیروں نے بھی دی ہے۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے سوال کا جواب موجود ہے۔ یہ وہ پاک صحیفہ ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارے جانے والی سب سے آخری، سب سے مکمل، سب سے جامع اور سب سے محفوظ کتاب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لفظ اقرا سے لے کر آخری آیت تک 23 سال کے عرصہ میں اتارا۔ تقریباً 1500 سال گزرنے کو ہیں۔ ابھی بھی اسلام کے مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن میں تبدیلی کی جاتی رہی ہے۔ ناظرین، یہ کلام قادر و توانا خدا کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر کی یہ آیت بھیج کر خود لیا ہے کہ ہم نے ہی اسے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اول روز سے ہی کلام الہی کو اپنے صحابہ کے سینوں میں محفوظ کرنے کا مشن سنبھالے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے سے ایسی تدبیر کروائی کہ اس مقدس کلام کا کوئی لفظ ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو وحی لکھنے پر مقرر کیا ہوا تھا۔ آپ کا طریق تھا کہ جو ہی وحی نازل ہوتی، آپ کسی ایک کاتب وحی کو بلاتے اور لکھوا لیتے۔ شروع میں 4 صحابہ کرام مقرر تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے۔ دیگر وجوہات کے علاوہ اس کی ایک وجہ وحی کے نزول میں کچھ تیزی کا آنا بھی تھا، لہذا 4 خلفائے راشدین کے علاوہ زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن رواحہ، ابی بن کعب رضوان اللہ علیہم اور ان کے علاوہ کچھ دیگر صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ جو بھی وحی لکھتا انہیں یاد بھی جلد ہو جاتی، یوں کم از کم قرآن پاک کاتب وحی کو تو ساتھ ساتھ حفظ ہو رہا تھا۔ ناظرین، چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں بے شمار قوانین کا چھوٹے سے چھوٹا نقطہ موجود ہے، سو مسلمانوں میں ان مضامین کے ماہر ہونا لازمی تھا، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہی ان قوانین اور مسائل کو سمجھنے والے لوگ تیار کر رہے تھے، لہٰذا ان لوگوں کا قرآن کو حفظ کرنا بہت ضروری تھا۔ یوں قرآن اور بھی لوگوں کو حفظ کروایا جا رہا تھا، کیونکہ قرآن حفظ کیے بغیر اور سیکھے بغیر یہ لوگ اپنی ذمہ داری نبھا ہی نہیں سکتے تھے۔ شروع میں قرآن پاک کی آیات تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی تھیں، اس لیے کاتب وحی کو ساتھ ساتھ قرآن یاد ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے ہادی بن کر آئے تھے، انہوں نے قرآن پاک کو محفوظ رکھنے اور آئندہ زمانوں اور نسلوں تک پھیلانے کے لیے اسے حفظ کرنے کی فضیلت پر زور دیا۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو حفظ کرے گا، قیامت کے دن قرآن اسے دوزخ میں جانے سے بچائے گا، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے کس فدائیت سے اس حکم پر عمل کیا ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ صحابہ عطا کیے تھے جو ہر بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے، لہٰذا جب یہ فرمایا گیا تو بہت کثرت اور تیزی کے ساتھ صحابہ کرام نے قرآن یاد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی زبان صاف نہیں تھی اور وہ لوگ جو علمی لحاظ سے بہت کمزور تھے، وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لے رہے تھے اور الہی کلام سے اپنے سینوں کو بھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پڑھتا تو ہوں مگر میرا دل اسے سمجھتا نہیں۔ گویا محض علمی طبقہ ہی یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر ذہن کا مسلمان قرآن پاک کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی بہت سے صحابہ کرام قرآن پاک کے حافظ بن چکے تھے۔ اس طرح مسند احمد میں ایک اور حدیث درج ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا دن کو قرآن پڑھتا رہتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارے لیے ناراضگی کی کون سی وجہ ہے؟ تیرا بیٹا دن کو خدا کا ذکر کرتا ہے اور رات کو بجائے گناہوں میں مشغول ہونے کے آرام سے سو رہتا ہے۔ ان احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ حفظ قرآن کا دستور اتنا عام ہو چکا تھا کہ دور دور کے علاقوں کے لوگ بھی قرآن شریف کو حفظ کرتے تھے۔
ناظرین، بیر معونہ جس میں دھوکے سے بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، ان میں 69 صحابہ کرام حافظ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حادثے کے بعد بھی صحابہ کرام کو زیادہ حفظ کی طرف توجہ دلائی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک علاقے کی اسلامی فوج میں 300 سے زائد حافظ قرآن موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ جب پہلے روز سے ایک نہیں، دو نہیں، کئی اشخاص ایک ایک آیت کو یاد کر رہے تھے، جب مقدار کم تھی جب بھی، اور جب پورا کلام نازل ہو گیا تب بھی، ہزاروں مسلمان اس کلام کو بار بار دہراتے۔ تمام کاتب وحی بھی اسے حفظ کر چکے تھے۔ رسول خدا کی زندگی میں ہی قرآن پاک سینکڑوں دلوں میں بھر چکا تھا۔ ہر روز کچھ یا زیادہ یا سارے کا سارا ایک دوسرے کو سنایا جاتا تھا، تو غلطی، تحریف یا تبدیلی کا کوئی امکان کہاں رہنا